بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول الشاشی سبق نمبر 13، اور آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں حقیقت کی 3 قسمیں اور دیگر کچھ تفصیلات۔ تو حقیقت اور مجاز، اس کی تعریف اور ابتدائی کچھ تمہیدی مباحث تو آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے اب آپ کو یہ بتانے چلے ہیں کہ حقیقت کا استعمال جو ہوتا ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے، یعنی اس کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں اس لحاظ سے۔ ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ، یا انواع ثلاثۃ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 3 قسمیں۔ متعذرۃ، یا تو وہ ایسی قسم ہوگی کہ جس میں لفظ کے حقیقی معنی پر عمل دشوار ہوگا، حقیقی معنی پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے، مشکل ہوگا۔ ومہجورۃ، چھوڑی ہوئی، کیا مطلب؟ حقیقت پر عمل تو کیا جا سکتا ہے، آسان ہے، لیکن عام طور پر اس پر عمل چھوڑا ہوا ہے عرف و عادت میں۔ نمبر 3، ومستعملۃ، اور حقیقت مستعمل ہوگی۔ مستعمل یعنی قابل استعمال ہے، عمل بھی آسان ہے اور معمول بھی ہے، معمول بھی ہے، یعنی اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، آسان بھی ہے عمل کرنا اور عمل ہو بھی رہا ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ وفی القسمین الاولین یا اولیین، پہلی ان میں سے جو قسمیں ہیں 2، کون سی؟ لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کرنا مشکل ہو یا چھوڑا گیا ہو، ان دونوں قسموں میں ظاہر بات ہے، عقل سے بھی سوچیں تو کس پر عمل ہونا چاہیے؟ مجاز پر۔ کس پر؟ کیونکہ جب حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہے تو آگے کون ہے؟ مجاز۔ جب حقیقت پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن عمل ترک کر دیا گیا ہے تو پھر بھی مجاز کی طرف۔ یہ تو ہم عقل سے بھی سوچیں تو ہم فوراً یہ چیز ذہن میں آتی ہے۔ تو اسی بات کو آگے فرما رہے ہیں، پہلی 2 قسموں میں یصار الی المجاز بالاتفاق، بغیر کسی اختلاف کے ہم اس کو سیدھا پھیر دیں گے حقیقت سے کس طرف؟ جی، مجاز سے۔ کیوں؟ ایک میں حقیقت بننا مشکل ہے اور دوسرے میں حقیقت کو عرف و عادت کے اعتبار سے چھوڑا ہوا ہے، تو بس متروک ہے، اس لیے ہم ادھر جائیں گے۔ اب سب سے پہلے یہ مثالیں دیں گے آپ کو متعذرہ کی، اس کے بعد مہجورہ کی، اور اس کے بعد جا کے مستعملہ کی۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ متعذرہ کی مثال تو یہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہیں سے وَنَظِيرُ الْمُتَعَذِّرَةِ، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں سے آپ کو چند مثالیں دے رہے ہیں، 3 مثالیں دے رہے ہیں۔ کتنی مثالیں دے رہے ہیں؟ 3 متعذرہ کی۔ آگے ذرا نیچے جائیں، آخری لائن سے پہلی لائن وَنَظِيرُ الْمَهْجُورَةِ، یہاں سے کس کی مثال دے رہے ہیں؟ یہاں نمبر 2 لکھ دیں اور نظیر المتعذرہ پر نمبر 1 لکھ دیں، اور اس پر آپ کو کتنی مثالیں دیں کہ مہجورہ پر 2 مثالیں۔ کتنی مثالیں؟ 2۔ پہلے پر کتنی دی ہیں؟ 3۔ اس پر کتنی ہیں؟ 2۔ نمبر 3 سامنے سے جا کے دیکھیں، لائن نمبر 3 سے سامنے والے صفحے پر 29، صفحہ نمبر 29 پر وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، یہاں سے اب آپ کو کس کی مثال دیں گے؟ حقیقت مستعملہ کی مثال دیں گے۔ آئی بات سمجھی؟ اور کتنی مثالیں دیں گے آپ کو؟ تقریباً 2 مثالیں دیں گے۔ کتنی مثالیں دیں گے؟ 2 مثالیں دیں گے، لیکن صورتیں وہاں پر انہوں نے صرف ایک صورت لکھی ہے، صورتیں وہاں تقریباً 4 بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ 4، اور بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو میں نے خلاصہ بتایا آپ کو صفحہ نمبر 29 کے اخیر تک۔ آج کی بحثوں میں پہلی بحث کا خلاصہ اب تک ہوا ہے، اب ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں وَنَظِيرُ الْمُتَعَذِّرَةِ، متعذرہ کی مثال یعنی حقیقت کو لفظ کا معنی حقیقی لینا مشکل ہو جائے۔ اِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الْقِدْرِ، ایک شخص اس نے یہ قسم کھا لی کہ نہیں کھائے گا اس درخت سے، درخت کی طرف اشارہ کیا، ہانڈی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس ہنڈیا سے نہیں کھائے گا۔ اب حقیقی معنی تو یہ ہے کہ اس درخت کو پکڑے، کاٹے، اس کا صفوف بنائے، اس کو کھائے، پھانکے اس کو، اور ہانڈیا جو ہے، ہنڈیا کو بھی جو ہے چوپڑ شاپڑ مشین میں ڈالے، کرش مشین میں، اور چھوٹا کر کے اس کو بھی صفوف بنا کے مار جائے تو میں دیکھ رہی بڑا اچھا ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے، لیکن اب یہاں پر حقیقت ساری دنیا نے اس کو سمجھتی ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس طرح کے کام کرتا نہیں۔
ناممکن تو نہیں، ممکن ہے، آدمی کھا جاتا ہے تو کھا سکتا ہے یعنی، لیکن یہ ہے کہ متعذرہ ہے، کام ہے ہی نہیں، اور اس میں نہ اس کا فائدہ ہے بلکہ الٹا اس کا نقصان ہے، تو کیوں کرے اس کو آدمی. اچھا جی، یہ دیکھیں نا، یہ جو لوگ اپنے دشمنوں کو کرتے ہیں، 71 میں جب ہماری 90,000 92,000 فوج پکڑی تھی، یا اس طرح اپنے دشمنوں کو، تو یہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کو کھانا بھی دیتے ہیں تو اس میں وہ کچ اس کو پیس کر کچ کو اس میں ڈال کے آٹے میں ملا کے دیتے ہیں، جو اندر انتڑیاں اور معدہ تباہ کر دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ واردات ہوتا ہے ان کا، ظلم کا، اور اگلے کو ٹھکانے لگانے کا نا، جلدی ٹھکانے لگانے کا، مخفی اور اسرار طریقے سے. تو مطلب ہوتا تو ہے اس طرح. یہ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ کبھی کبھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کیپسول کو اندر سے توڑتے ہیں، درمیان سے تار کا ٹکڑا نکلتے ہیں. تو یہ دیکھیں موذی لوگ تو ہیں نا ہر دور میں، اب ان کو کس سے کیا فائدہ ہے، انہیں انسانیت کو نقصان ہے، تباہ کرنا ہے، لیکن کرتے ہیں. اس طرح ہماری بہت ساری چیزوں میں جس کو ہم کہتے ہیں کریچ آ رہی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، پتھر ہوتے ہیں، گند ہوتا ہے جس کو، بلکہ آج کا تو پتہ نہیں، چائنی چاول پلاسٹک کے آگے فلاں آگے، جی انڈے بھی آگے. تو بہرحال یہ چیزیں اب ہو تو رہی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے چونکہ عام عرف میں اس کو متاثر ہی سمجھا جاتا ہے، اور واقعی متاثر ہے. تو اب حقیقت یہاں پر نہیں ہوگی، تو حقیقت نہیں ہوگی، مجاز کی طرف جائیں گے. تو مجاز کیا ہوگا جی، ہانڈیا میں مجاز کیا ہوگا، ظرف نہیں ہوگا، وہ حقیقی معنی ہے، مظروف ہوگا، جو ہانڈیا کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے، سالن وغیرہ. اور اسی طرح درخت نہیں ہوگا، اس کا پھل ہوگا. اور اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پھلدار درخت نہیں ہے، کوئی دراوید ہے، تو پھر وہ مسلمان بھی پیچھے آپ نے ایک پڑھا تھا، قیمت ہوگی، پھر اس کو بیچ کی قیمت وہ مراد ہوگی، مجاز ہوگا قیمت. یہ یہاں کتاب میں نہیں لکھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اس طرح. اچھا جی، جب آپ نے اس کو سمجھ لیا، اب آگے چلیں جی. چنانچہ یہاں پر اب اگر کوئی ہانڈیاں پھانک دے یا درخت کو ہی پھانک دے حقیقت پر عمل کرتے ہوئے، تو حانس نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت یہاں پر متعذرہ ہے، حانس نہیں ہوگا. وَنَذِيرُ الْمُتَعَذِّرَ، اور متعذرہ کی جو نظیر ہے، اذا حلف، جب قسم کھائی کسی شخص نے، لا یاکل من هذه الشجرہ، نہیں کھائے گا اس درخت سے، او من هذه القدر، یا اس ہنڈیا سے، فإن أكل الشجرة بالقدر متعذر، ظاہر بات ہے کہ یہاں پر کھانا درخت کا یا ہنڈیا کو کھانا متعذر ہے، مشکل ہے، ای مشکل ہو. فینصرف یا فینصرف ذلك اذا شجر ثمرت الشجرة وإلى ما يحل في القدر. اب اس کو پھیرا جائے گا درخت کے پھل کی طرف، یا درخت پھلدار نہ ہو تو الى قیمت شجرتی، جب درخت پھلدار نہ ہو. وإلى ما يحل في القدر، اور اسی طرح وہ جو مظروف ہے اس کے اندر سالن شالن چاول شاول، اس کی طرف پھیرا جائے گا. یہ مجاز ہے، مجاز کی طرف جائیں گے. حتی لو اکل، یہاں تک کہ اگر کسی نے حقیقت پر عمل کرتے ہوئے، لو اکل من عین الشجرتی، کھا گیا درخت ہی، شکے مار سکے، او من هذا عین القدر، یا وہ ہنڈیا کو جو ہے مار گیا، بنا وعین تکلف، لیکن کھانا کوئی آسان تو نہیں تھا، بڑے مشکل سے بڑا جتن کر کے کھایا، لا یا نسوئی، حانس نہیں ہوگا. اچھا جی، دوسری مثال آ گئی، وعلى هذا قلنا، اور ہم اسی پر ایک اور بات کہتے ہیں، ایک اور مثال، اذا حلف لا يشرب من هذه البئر، نہیں پیے گا اس بئر سے، بئر میں ہونے سے سمائی ہے نا، تو اس لیے هذه، اس کنویں سے نہیں پیے گا. اب کنویں سے پینے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ دیہاتیوں کی طرف جائے، جیسے بعض دیہاتوں میں لوگ لمبے ہو کے نہر پر منہ رکھ کر پیتے ہیں، تو حقیقی معنی تو یہ منہ لگا کر پیے. مجازی یہ ہے کہ چلو بھر بھر کے یہ پیے، یا کوئی برتن بھر بھر پیے، چلو بھر بھر، برتن بھر بھر، یہ مجازی ہے. اور منہ لگا کے پینا کیا ہے، حقیقی ہے. لیکن یہاں اب ہمارے عرف میں یہ بات کہیں دیکھی نہیں گئی، نہیں جاتی، تو لہٰذا اب یہاں پر یہ اس طرح ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پھیریں گے کس کی طرف، مجاز کی طرف. لا یشرب ینصرف ذلك الى الاغتراف، اس کو پھیرا جائے گا کس کی طرف، اغتراف. اغتراف مانا ہاتھ یا چلو سے، ہاتھ یا چلو سے یا برتن سے پینا، اغتراف. حتی لو فرضنا، یہاں تک کہ ہم فرض کر لیں کہ انه لو کرع بنوع تکلف، یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ اگر کرع، کسی نے کرع کیا، کرع کیا مطلب، منہ لگا کر پیا، منہ لگا کر پینا. اچھا جی، بنوع تکلف، بڑے تکلف کرتے ہوئے، جتن کرتے ہوئے، لا يحنث، حانس نہیں ہوگا، بالاتفاق، یہ بھی اتفاقی مسئلے چل رہے ہیں.
کتنی مثالیں ہو گئی ہیں؟ 2. ٹھیک ہے جی. اچھا میں نے ہمارے پاس 3 بتائی تھی اور یہاں 3 ہی بنتی ہیں، اوپر اس میں 2 بن گئی ہیں، ایک ہانڈی والی ہوگی تو 3 ہو گئی. اچھا جی اب نمبر 2 کی طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی مہجورہ کی مثال نظیر کی طرف. نظیر المہجورۃ لو حلف، اگر قسم کھائی کسی نے، لا یضع قدمہ فی دار فلان، نہیں قدم رکھے گا اپنا قدم فلاں کے گھر میں. اچھا قدم نہیں رکھے گا حقیقی معنی تو یہی ہے کہ یہ قدم نہیں رکھے گا، لیکن عام طور پر عرف و عادت میں اس معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے. قدم نہ رکھنے کا مطلب دخول ہے، داخل ہونا ہے. لہٰذا اب اگر کسی آدمی خود باہر ہے اور صرف قدم اندر رکھ دیے ہیں کسی نے اس کے گھر میں، تو ہانے سر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معنی اگرچہ ممکن ہے، اب بڑی آسانی سے قدم اندر رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن عرف و عادت میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کو دخول کے ساتھ، داخلے کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے اس طرح کی عبارت کو. تو اب ہم مجاز کی طرف جائیں گے. لا یضع قدمہ فی دار فلان فإن ارادۃ وضع القدم، پس ارادہ کرنا وضع قدم کا، مہجورۃ، یہ تو مہجور ہے، چھوڑا ہوا ہے، متروکۃ، عادتاً عرف و عادت میں اس طرح ہے. ہو گیا جی. اب یہاں مجاز کیا مراد ہوگا؟ دخول داخل ہو جائے اس کے اندر، داخلہ. یہاں نوٹ وہی بات ہونی چاہیے کہ یہ اس وقت ہے جب متکلم نے اپنی نیت کو ظاہر نہ کیا ہو. اگر متکلم نے اپنی نیت کو ظاہر کیا ہے نا تو پھر ہم اس کے مطابق، مثلا متکلم یہ کہے جی میں نے تو یہ جو لفظ کہا ہے نا لا اضع قدمی فی دار فلان، تو میں نے اس سے مراد اپنا پاؤں رکھنا بھی لیا ہے، پاؤں رکھنا لیا ہے، تو پھر ہم پاؤں رکھنے کے ساتھ بھی اس کی قسم کو توڑنے کا حکم لگائیں گے. کیوں؟ اب اس متکلم نے حقیقت کو از خود اصالتاً مراد لیا ہوا ہے، اب مہجورہ نہیں ہے اس کے حق میں، مستعمل ہے. وعلى هذا قلنا، اور اسی پر ہم ایک دوسری مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں التوکیل بنفس الخصومت ينصرف الى مطلق جواب الخصم. اس کو سمجھے ذرا. ایک آدمی ہے، اس کے اوپر کسی نے دعویٰ کیا مدعی بن کر، اس کے اوپر میرے اتنے چیزیں ہیں، اتنا قرضہ ہے فلاں. وہ مدعا علیہ کہتا ہے نہیں میرے اوپر آپ کا کوئی قرضہ ورزہ نہیں. ان کا مقدمہ چلا گیا قاضی کے پاس، دونوں نے کرنا تھا اپنا وکیل. اب یہ جو مدعا علیہ اس نے بھی اپنا وکیل کرنا ہے. اب یہ اس کو وکیل بناتا ہے کہ تم ایک طرف سے وکیل بن اور جواب دے. اب حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف سے وکیل جو بنے وہ صرف نا کا بنے. نا کا کیا مطلب؟ نا کا لا کا. وہ کہتا ہے ہیں، یہ کہتا ہے لا. تو اس کی طرف سے وکیل بنانے کا اصلی مطلب، بنیادی مطلب، حقیقی مطلب یہ ہے لا. وہ جو کچھ گئے لا. وہ 2 گواہ بھی پیش کر کے اپنے دعوے کو مبین مبرہن کر دے، یہ پھر کہے لا. حقیقت یہ ہے. لیکن اس طرح کا حقیقی معنی مراد لینا اس طرح کے مقدموں میں شرعاً بھی جائز نہیں ہے، چھوڑا ہوا ہے، اور عرفاً قانوناً بھی جائز نہیں ہے کہ ایک چیز اتنے واضح ثبوت کے ساتھ اس پر ثابت ہو گئی، وہ کہتے ہیں لا تو گھڑسن پکڑ کے اس کو، وہ اس میں پھر لا اس کو جب لا ہی لا کر رہا ہے. اس لیے شرعاً بھی جائز نہیں ہے کہ ایک چیز آپ پر آ رہی ہو آپ کہیں لا. کیوں جی؟ مجھے اس نے کہا ہے میرے اوپر کچھ نہیں ہے تو لا. حقیقی معنی تو یہی ہے. اور قانوناً بھی جائز نہیں ہے کہ قانون کہے گا بھائی 2 آدمی گواہ لائے ہیں، تحریر بھی آ چکی ہے، اب آپ کیوں کہتے ہیں لا. تو عرف و عادت میں بھی لوگ اس کو ملامت کریں گے، بھائی تو کیا کرتے ہیں، تو کس دنیا کا آدمی ہے. تو عرف و عادت، قانون، شرعاً اس طرح کی وکالت منع ہے، حالانکہ حقیقی معنی یہی ہے کہ لا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ ہے یہاں پر بات. وعلى هذا قلنا التوکیل بنفس الخصومت ينصرف الى مطلق جواب الخصم، کہ یہاں پر ہم مجاز کی طرف جاتے ہوئے اس کو مطلق جواب خصم کی طرف لے کے جائیں گے. مطلق جواب خصم کیا ہے؟ جو حال کے مناسب وہ جواب دے. لا آتا ہے تو لا دے، نام آتا ہے تو نام دے. مطلق جواب یہ صحیح ہے. چاہے وکیل موکل خصم کیا کہتے ہیں اس کو، خفا بھی ہوتا ہے، خفا ہوتا رہے، لیکن یہ شرعاً قانوناً اس کے لیے جائز نہیں کہ ہر چیز میں لا کرے. جو چیز آ رہی ہے موکل پر تو مانے کہ آ رہی ہے، نہیں آ رہی تو کہے نہیں آ رہی. تو مطلق جواب میں دونوں باتیں آئیں گی، لا بھی نام بھی. اور اگر حقیقت کی طرف جائیں صرف لا آتا ہے. یہ ہے مجازی معنی.
حتی یسع للوکیل، یہاں تک کہ یجوز یسع یعنی گنجائش ہے، یعنی جائز ہے، للوکیل وکیل کے لیے ان یجیب یہ کہ جواب دے، نعم نعم کے ساتھ بھی جواب دے سکتا ہے، کب؟ جب موکل پر کوئی چیز واقعی آ رہی ہو. کما یسع، وہ جیسا کہ اس کو یہ بات جائز ہے کہ ان یجیب بلا، کہ وہ جواب دے لا کے ساتھ، وہ تو حقیقی معنی ہے. لأن التوکیل، اس وجہ سے کہ کسی کو وکیل بنانا بنفس الخصومتی، کسی مقدمے کے حوالے سے، محجورن چھوڑا گیا ہے یہ، کیوں؟ شرعن شرعی اعتبار سے بھی، وعادتاً عرف و عادت اور قانون میں بھی. کس اعتبار سے؟ کہ نفس خصومت کا اس کو بنا دیا جائے. نفس خصومت میں کیا ہے؟ لا لا لا، بس لا لا کے ساتھ یہ چھوڑ دیا گیا یہ معنی. سمجھ آ گئی بات؟ جی آسان ہے. اس کے بعد تیسرے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تیسرا ہے وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، اگر حقیقت مستعمل ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اب اس میں ہیں 4 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 4. انہوں نے ایک صورت لکھی ہے. اب 4 صورتیں ہیں، اب نوٹ فرمائیں. صورت نمبر 1، صورت نمبر 1 یہ ہے کہ مجاز ہے ہی نہیں، مجاز ہے ہی نہیں، تو بس سیدھا سیدھا حقیقی اصلی معنی لے لیں گے، سیدھا سیدھا حقیقی اصلی معنی لے لیں گے. مثال، لا اکلم فلانا، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا. اب دیکھیں یہاں پر فلاں سے بات نہیں کروں گا، بات کا حقیقی معنی کیا بنتا ہے؟ بات کلام کس ہوتا ہے؟ زبان سے. زبان سے اسے بات نہیں کروں گا. بس اس پر ظاہر بات ہے ابھی چاڑا تو نہیں ہے نا، گونگا تو نہیں ہے، بات کر سکتا ہے، تو ہم اس حقیقت کو حقیقت پر ہی رکھیں گے. اس میں مجاز بنانے کی یا مجاز کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. مجاز مثلا کوئی بنایا گیا جی، اس نے اس کو میسج کیا واٹس ایپ پہ، واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو اس نے گل کی تھی تو مرد طلاق ہیں، اس نے گل تو نہیں کی تھی، بڑے میسج بھیج سکیا. یہ مسئلہ کسی کو پتہ نہ ہے، اصول تو اسے تو حاصل گئی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر جو ہے یہی ہے کہ حقیقت بن سکتا ہے اور مجاز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ مجاز کی یہاں پر کوئی خاص ضرورت ہے، نہ اس کی گنجائش رکھی گئی، لہٰذا صرف تکلم زبان پر ہی اس کو رکھیں گے ہم. یہ پہلی صورت ہو گئی ہے. تو مجاز اگر کوئی بنانا چاہے بھی تو کون سا بن سکتا تھا؟ خط و کتابت. کیا؟ خط و کتابت، لیکن نہیں رکھا گیا. اور جب آپ نے حقیقت کو لے لی اور آپ نے اصول بنایا ہوا ہے کہ حقیقت لے لیں تو مجاز کی طرف نہیں جاتے. جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں. جہاں بہت ہی پریشانی ہو تو ہم نے کیا رکھا ہوا ہے اس کے لیے؟ عمومی مجاز. اچھا جی، صورت نمبر 2، معنی حقیقی کا استعمال زیادہ ہے اور معنی مجازی کا استعمال کم ہے. معنی حقیقی کا استعمال زیادہ ہے اور معنی مجازی کا استعمال کم ہے. ہو گیا؟ جیسے واللہ لا ارا اسدا، اللہ کی قسم میں نہیں دیکھوں گا کس کو؟ اسد کو. اب اسد کا حقیقی معنی کیا ہے؟ شیر، درندہ. اور مجازی معنی کیا ہے؟ بہادر آدمی، رجل شجاع. اب زیادہ مشہور کیا ہے؟ شیر. وہ تو کبھی کبھی ہم کسی کو شیر کہتے ہیں، عام طور پر اسد کہتے ہی کس کو ہیں. تو حقیقی معنی زیادہ متعارف ہے کس سے؟ مجازی سے. یہاں بھی ہم بالاتفاق کس کو لے لیں گے؟ حقیقت. لہٰذا اگر کسی نے بہادر آدمی کو دیکھا، جنرل عاصم منیر کو، ٹھیک ہے جی، اسامہ بن لادن کو، اچھا جی، تو اب اس کہنے سے، اس دیکھنے سے، وہ اگرچہ لوگ اس کو کہتے ہیں، انہوں نے عربوں نے کیا کہا ہے؟ اسد الامت الاسلامیہ. وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا حقیقت تھی جب کیا تھا، لیکن اٹھ تو بنی ہوئی ہے نا. تو اسد الامت الاسلامیہ، امت اسلامیہ کا شعر. ٹھیک ہے جی، تو ہم تائید کرتے ہیں اگر کسی نے کہا ہے. ایک پیچھے وہ بھی تھا، نام لحاظ امت مسلمہ کا لیڈر. اچھا تو آپ نے اس کو سنا ہے وہ امجد سنگھ صاحب؟ ہاں جی، تو وہ یہ بات ہے 900 سال اور بھی کھاؤ. اچھا، تو بہرحال یہ کتنی صورتیں ہو گئی ہیں. اب اس نے بہادر آدمی دیکھا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی.
حقیقت کی طرف جائے گی. اچھا اسی طرح جو ہے نمبر 3 حقیقی معنی اور مجازی معنی استعمال میں برابر ہوں. تو اس صورت میں بھی راجح یہی ہے کہ ہم کس کو لیں گے؟ حقیقی معنی. جیسے اس کی مثال ہے لفظ اب کا لفظ باپ کے لیے استعمال ہے تو دادا پردادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دونوں میں برابر ہی استعمال ہوتا ہے. کوئی اتنا فرق ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں عرف میں ابو جی اور ابو جی کہتے رہتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں گڑا ابو جی یا تھوڑا بڑا ابو جی دادا ابو جی ہاں نکاح کا بڑا ابو. اس میں ایک دفعہ بھی سنایا تھا کہ ماسیہ سی نا قرآن کرام میں تھے اس سے ایک دن ٹیٹھے اس سے جو کہ سارے آپ ہی کا ڈال کے پوری چوڑیاں لوالیاں نا وہ اپنی صحت بڑے لحاظ رکھتے ہیں تھے. اس کو پوترے پاترے نوٹ کے دیتے ہیں سنایا ہے نانی تو سر نانی نہیں بڑی اماں. نانی کیا ہوتا ہے؟ بڑی اماں. تو بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے ان چیزوں کا. بہرحال تو اب یہاں پر جو ہے یہ دونوں میں برابر ہے تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ اس کی طرف. تو اب کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو صرف ہم دادا ابو اور تایا ابو ہوتا ہے. تایا ابو وہ بھی ابو کے کہتے ہیں تایا ابو اور تو ابو کا لفظ اب کا لفظ سب کے لیے ایک ترتیب سے برابر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اگرچہ باپ کے لیے حقیقی ہے اور باقیوں کے لیے مجازی ہے برابر ہے. تو لہٰذا یہاں بھی ہم جب مطلق اب بولیں گے تو فرد کامل کون ہے؟ ابا جی وہی مراد ہو. جی ہاں ابن کے لیے تو زیادہ وہ مستند اعتبار سے ہے. میں نے بتایا بنو اسرائیل بنو اسماعیل بنو اسحاق وہ لفظ ہے نا جو آگے تک چلتے ہیں. اچھا اسی طرح بنو ہاشم اس کے لیے زیادہ وسعت ہے. اچھا اسی طرح جو ہے یہ کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی ہیں. اب چوتھی صورت کی طرف ہم جا رہے ہیں اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں مستعمل ہیں لیکن مجاز زیادہ متعارف ہے. مجاز زیادہ متعارف ہے. اب مجاز اگر زیادہ متعارف ہے تو اس صورت میں اب پڑے گا اختلاف. پہلی 3 صورتیں تھیں اتفاقی, یہ ہے اختلافی. اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی ہی اولا اور راجح ہے جس طرح پہلے 3 صورتوں میں تھا. اور صاحبین کہتے ہیں نہیں عمومی مجاز لیں گے. مجاز نہیں عمومی مجاز. گویا وہ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنے کے قائل ہیں عمومی مجاز کی تعبیر سے. یہ پوری بات سمجھ آ گئی. اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً اور اگر حقیقت مستعمل ہو فَإِن لَمْ يَكُن لَهَا مَجَازٌ پس اگر اس کے لیے کوئی مجاز بالکل متعارف ہی نہ ہو ٹھیک ہے فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى بِلَا خِلَافٍ بغیر کسی اختلاف کے ہم یہ کہیں گے کہ حقیقت اولا ہے. یہ صورت نمبر 1 نہیں صورت نمبر 3 ہے. اگر حقیقت مستعمل ہے اور اس کے لیے مجاز متعارف نہیں ہے بلکہ حقیقت متعارف ہے حقیقت زیادہ مستعمل ہے. کون سی صورت تھی؟ ایک میں تو مجاز تھا ہی نہ. دوسری صورت ہے نا من حقیقی ہاں دوسری صورت بنتی. ٹھیک ہے صحیح ہو گیا جی. اچھا اور دوسری صورت بنتی ہے ہم کو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر کہتے ہیں حقیقت و اولا بلا خلاف نے دوسری صورت میں وہی بنے گا بغیر اختلاف کے. وَإِنْ كَانَ لَهَا مَجَازٌ اور اگر اس کا کوئی مجاز ہو متعارف بھی ہو زیادہ مشہور ہو فالحقیقت اولا عند ابی حنیفہ امام حنیفہ کے ہاں پھر بھی حقیقت ہی اولا ہے. وہ عندہما اور صاحبین کے ہاں العمل بعموم المجاز اولا عمومی مجاز پر عمل اولا ہے. مثالہ اس کی مثال لو حلف لا یاکل من هذه الحنطہ اس نے قسم کھائی کہ نہیں کھائے گا اس حنطہ سے گندم سے. اب یہاں پر حقیقی معنی کیا بنتا ہے؟ حقیقی معنی یہ بنتا ہے وہی گندم رہتے ہوئے کھا لے. گندم رہتے ہوئے کیسے کھا لے؟ اس کو ابال کے کوہڑیاں بنا کے کھا لے, اس کو بھون کے کھا لے, اس کو ستو بنا کے کھا لے. دلیہ شریعہ جو ویسے یہ حقیقی معنی ہے. اور مجازی کیا ہے؟ اس کو پیس کے اس کی شکل ہی ختم کر کے صفوف بنا کے آٹے کا آٹا اس کی روٹی بنا کے کھا لے. یہ مجازی بسکٹ بنا کے کھا لے. اب دیکھیں یہ حقیقی معنی کی طرف امام صاحب فرماتے ہیں حقیقی معنی پر رہیں گے. کیوں حقیقی معنی؟ اور یہ یہاں پر کہتے ہیں اس پر عمل ہو سکتا ہے, اس پر عمل ہو سکتا ہے. اور اگرچہ مجاز متعارف ہے, یہاں پر مجاز کیا ہے؟ متعارف ہے. یہ صورت نمبر کون سی بنتی ہے جو میں نے لکھوائی ہے؟
جی تو اب یہاں پر مجاز متعارف کیسے لوگ زیادہ تر گندم نہیں کھاتے آٹا بنا کے کھاتے ہیں لیکن گندم بھی کھاتے ہیں جس طرح ہم نشاستہ خیر وہ بھی بنا لیتے ہیں اور یہ ستو وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں چیزیں بنا لیتے ہیں تو لہٰذا ہم حقیقت پر رہیں گے کیونکہ حقیقت کسی نہ کسی درجے میں استعمال ہو رہی ہے بالکل متروک اور مہجور نہیں ہوئی لہٰذا اس پر رہیں گے جب تک ہمیں کچھ پوائنٹ بھی ملتے ہیں حقیقت پر عمل کرنے کے اس پوائنٹ پر ہم عمل کریں گے یہ امام صاحب کا نظریہ ہو گیا لیکن امام آگے صاحبین کہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں عمل ہو رہا ہے لیکن وہ پوائنٹ کتنے بنتے ہیں 5-10 پوائنٹ بنتے ہیں 5-10% آگے 80-90% تو آٹا ہے ہاں اب ہم دونوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ادھر بھی ہے ایسا ہی تو لہٰذا ہم عمومی مجاز لے رہے ہیں جمع بھی نہیں کر سکتے تھے حقیقت مجاز کو تو عمومی مجاز لے رہے ہیں امام صاحب کی بات زیادہ بہتر ہے اس لحاظ سے امام صاحب نہیں صاحبین کی بات زیادہ ہاں حقیقت بولے اچھا اب دیکھیں یہاں پر آ گیا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک تو یہ حقیقت اولا ہے وعندهما ان کے عمل بعموم المجاز اولا مثاله لو حلف لا ياكل من هذه الحنطه ينصرف ذلك الى عينها اس کے عین کی طرف یعنی گندم کی طرف پھیریں گے الى ذاتها عنده کس کے ہاں صاحبین کے ہاں امام حنیفہ کے ہاں حتى لو اكل من الخبز الحاصل منها یہاں تک کہ اگر اکیلا اکلا یہاں تک اس نے کھایا گیا اس روٹی کو جو روٹی حاصل ہو گئی تھی اس سے لا يحنث عنده وہ حانث نہیں ہوگا کیوں نیچے لکھا ہے لأنه ليس بأكل الحنطة حقیقتا کیونکہ حقیقت میں اس نے حنطہ کو کھایا حنطہ کو نہیں کھایا دیکھیں ہمارے ہاں جب ہم فطرانہ بناتے ہیں تو وہاں فطرانے کی رقم میں بھی اختلاف آتا ہے نا 2.25 کلو گندم کا حساب اور ہوتا ہے 2.25 کلو آٹے کا حساب مثلا ہم اس مرتبہ ہم نے جو کہا تھا کہ اگر آپ آٹے کا حساب گندم کا حساب کرتے ہیں تو 280 300 روپیہ اور اگر آپ آٹے کا حساب کرتے ہیں تو تقریباً 350 یا 340 اس طرح یہ فرق آ رہا ہے نا عرف کے لحاظ سے وَعِنْدَهُ مَا يُنْصَرَفُ إِلَى مَا تَتَضَمَّنُهُ الْحِنْطَةُ پھیرا جائے گا ہر اس چیز کی طرف جس کو متضمن ہے شامل ہے کون گندم یعنی جس سے وہ گندم سے جو چیز اسے بنی ہے بطریق عموم المجاز عمومی مجاز کیا بنیں گے یہاں انہوں نے کوئی لکھا نہیں عمومی مجاز کا کوئی ایسی نشاندہی کے لیے علامت اگر آپ بنانا چاہیں تو کیا بنائیں گے مطلق کھانا عقل مطلق یعنی مطلق کھانا چاہے وہ کھانا گندم کی صورت میں ہو چاہے اس کو پیس کر آٹے کی صورت میں ہو یہ ویسے اپنے طور پر آپ بنا سکتے ہیں تاکہ عمومی مجاز کا ایک علامتی نشان آپ کے پاس رہے نا علامتی جی اچھا بطریق عموم المجاز فیحنث بعقلها وبعقل الخبز الحاصل منها یہ نہ لکھے تھے لیکن ایک لفظ ہے جو علامتی ہونا چاہیے جو اصل کو اتھا دلالت کرتا ہو کہ یہ ساری غلط ہے خلاصہ کے نکلتے مطلق عقل کھانا جس طریقے سے بھی ہو بأي کیفیت بس کھانا اچھا جی اسی طرح لو وکذالک لو حلف اسی طرح اگر قسم کھائی لا یشرب من الفرات نہر فرات سے نہیں پیے گا ينصرف الى الشرب منها قرعا اس کو پھیر دیا جائے حقیقی معنی میں کس کی طرف منہ لگا کر قرعا پیچھے گزرا ہے نا عنده امام صاحب کے ہاں وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں تکلف کے ساتھ ہی صحیح لیکن دیہات میں کبھی کبھی لوگ مارتے پانی پیتے ہیں اس طرح کب پیتے ہیں جی جب وہ کیچڑ میں ہاتھ بھرے ہوتے ہیں یا جو ہے وہ کچھ اور ہاتھ مصروف ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں تو وہ چشموں کے ساتھ ایسے منہ لگا دیتے ہیں پیتے ہو جی تو سم بھی پیتے ہیں گندا ہو جاتا ہے اوپر سے منہ لگا کے پی لیتے ہیں اور چشمے کے ساتھ ہم نے خود بھی پی ہے اب بھی کہیں جاتے ہیں تو پانی ایسے ہو تو دیکھتے ہیں پانی صاف ہے تو کہتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اگرچہ 2% استعمال ہو رہی ہے لیکن استعمال ہو رہی ہے لہٰذا کہتے ہیں اس کو لے لیں گے وعندهما صاحبین کے ہاں المجاز المتعارف مجاز متعارف کی طرف جائیں گے وہ اور مجاز متعارف کیا ہے انہوں نے کہا وہ شرب ما یا بأي طریق کان یہ اب ٹھیک ہے پینا ہو جیسے کیسے پینا ہو جیسے پینا ہو پینا ہو جیسے پینا ہو جس طریقے سے پینا ہو بس اس میں آ جائے گا چاہے منہ لگا کر ہو یہاں تک تو یہ ہم نے حقیقت مجاز کی 3 قسمیں جو تھیں وہ آپ کے سامنے اس میں
कीमा मान रहे हैं। वो कहते हैं अगरचे 5-10% 2% इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इस्तेमाल हो रही है, 100% मतरूक नहीं है, लिहाजा इसको ले लेंगे। यानी हद इम्कान की कोशिश ये है कि अगर कुछ पॉइंट भी इस्तेमाल हो रही है ना हकीकत को लेना चाहिए। जिस तरह इमाम साहब का नजरिया ना, हदीस चाहे जितनी ज़ईफ़ी क्यों ना हो, हदीस मिली है ना आपको तो कियास को छोड़ दें। इसी तरह इन बात चीज़ों में इनके यहाँ ये, इसी तरह औफ़क़ बिल कुरान का मसला है कि जो चीज़ कुरान के जितने ज़्यादा करीब हो ना, जितने ज़्यादा करीब उसको ले लें, चाहे दूसरी तरफ के दलाइल आपको बड़े भारी भी नजर आए, लेकिन कुरान से अगर उसकी मुताबकत ज़्यादा है तो उसको ले लें। लेकिन रफ़ा यदैन ना करना, रिवायात तो आप देखें कसरत से उस पर आई है रफ़ा यदैन करने की, और तगड़ी तगड़ी रिवायात भी हैं, और लेकिन इधर से भी तगड़ी रिवायात हैं, लेकिन साथ रफ़ा यदैन न करना कुरान से ज़्यादा जो है वो करीब है, औफ़क़ है। क्यों कुरान कहते हैं क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के सामने जब खड़े होते हो तो क़ानितीन के एक माना ये भी है साकिनीन, ज़रा सुकून के साथ खड़े हो जाए, सुकून। तो अब सुकून के ज़्यादा लायक रफ़ा यदैन न करना है। इस तरह के बाकी कुछ दलाइल, इस तरह आमीन बिलजार को ले लें, उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया, और उसको कहते हैं आमीन खुद एक दुआ है, खुफ़िया कुरान के ज़्यादा लायक यही चीज़ बनती है। इसी तरह फातिहा पढ़ना न पढ़ना तो वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू। अच्छा, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन के एक माना साकितीन, चुप रहो, और उसकुनू फ़िस्सलाह, वो इसलिए अक़ल और कुरान उसके ज़्यादा लायक जो चीज़ें वो रिवायतें, अगरचे वो रिवायतें दूसरी तरफ बाज़ एतबारात से दूसरी रिवायात के मुकाबले में शायद खड़ी ना हो सकें, लेकिन इधर से इनको इसी तरह तवातुर, हम बाद में हनफियों ने जो चीज़ ली है तवातुर, जो चीज़ तवातुर के दर्जे में आपको मिल रही है, चाहे उसकी संदों में कुछ ज़ोफ़ भी आए, लेकिन तवातुर की वजह से, तामुल उम्मत की वजह से उसको अंदर संदों के अंदर ज़ोफ़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। मसलन 20 तरावी का जो सबूत जिन रिवायात से पेश किया जाता है, तो एक रिवायत पर बहुत ज़्यादा चला की जाती है। हम ये कहते हैं, एक जवाब देते हैं, उन जवाबों में से एक जवाब ये होता है कि जब 20 तरावियों को सदियों से मक्का मदीना समेत पूरी दुनिया पर लिया जाता रहा है, तो उम्मत का ये तामुल भी बताता है कि इस संदों में आने वाले थोड़े बहुत ज़ौफ़ का कोई एतबार नहीं किया जाए। ये तो तकनीकी मसाइल हैं, फ़नी मसाइल हैं कि जिनमें ऊँच नीच हो सकती है, कहीं कोई रावी में कोई मसला मसाइल हो सकता है, लेकिन असल मजमून के एतबार से और उम्मत के तामुल और अमल के लिहाज से देखा जाए तो उसमें तक़वियत आ रही होती है। अच्छा जी, ये यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आगे चलते हैं जी।